أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أعوذ بالله بول گئے تھے؟ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس والله سميع عليم. بہت ہی محترم و مکرم بزرگوں، قابل قدر سامعین اور عزیز القدر نوجوانوں اور عزیزوں، آج کی اس مجلس کو جس شخصیت کے تذکرے سے مزین اور انشاءاللہ مبارک بنانا چاہتے ہیں، وہ ایسی ہستی ہے جس کو اللہ عز و جلال نے خاص کر کے چن کر اپنے بندوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، آپ کا چھوڑا ہوا ورثہ قرآن اور سنت کی تعلیم کے لیے اللہ نے جس ہستی کا انتخاب کیا تھا، ان کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ عز و جلال جب کسی پر اپنی رحمت کرنا چاہتے ہیں، کسی پر اپنا فضل و کرم فرمانا چاہتے ہیں، تو اس کو دین کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں۔ تمام اقوام میں سب سے بہترین ہستیاں انبیاء علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرمایا، ان کا انتخاب کیا، ان کو چن لیا اور فرشتے کے ذریعے اپنی وحی ان کے اوپر نازل فرمائی۔ اسی طرح انبیاء کے بعد
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی چن لیتے ہیں جن کو اپنے دین کا خادم بناتے ہیں۔ اللہ عز و جلال ان کو فکری اور ذہنی عملی صلاحیتیں اتنی عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ ان کی مثال پھر دوبارہ وہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت کا یہی مفہوم ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، کہ اللہ فرشتوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اپنا مصطفیٰ بنا لیتا ہے، اپنا پیغام دینے کے لیے ان کا انتخاب کر لیتا ہے، اور لوگوں میں بھی جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اپنا مصطفیٰ بنا لیتا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جن بندوں کو چن لیتے ہیں ان کو اپنی کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ عز و جلال وہ کوئی ضروری نہیں کسی ہم جیسے لوگوں کا محتاج ہو کہ ضرور ہم ہی دین کا کام کریں تو دین کا کام آگے چلے گا اور دین کی حفاظت ہوگی۔ اللہ عز و جلال جس پر اپنی نظر انتخاب فرماتے ہیں اس کو اپنے دین کے لیے چن لیتے ہیں، اور یہ دنیا میں سب سے بڑی سعادت ہوتی ہے، سب سے بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ عز و جلال کسی انسان کو، کسی بندے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ ان لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو رات دن قرآن اور سنت کی تعلیم سیکھنا، سکھانا اور سمجھنا، آگے پہنچانا، اس کی دعوت دینا، 24 گھنٹے اسی کام میں لگے رہتے ہیں، وہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہیں اور صاحب سعادت لوگ ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ یہ بھی ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جن کو اللہ عز و جلال نے وہ صلاحیتیں عطا فرمائیں جن کی اس دور میں ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں دین کے مجدد پیدا فرماتے ہیں تاکہ اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی وراثت اور دین کا دفاع ہو جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ ان کی ولادت 150 ہجری ہے، 150 ہجری ہے، اور ان کا نام محمد بن ادریس الشافعی ہے۔ شافع ان کے آباء و اجداد میں یہ صحابی تھے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے آباء و اجداد میں ایک تابعی ہے اور 4 صحابہ ہیں، اور ان کا نسب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ بھی انسان کو ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ عز و جلال اس خاندان کو چن لے، اس خاندان کے افراد کو چن لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جلال نے پورے انسانوں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا تھا، پورے انسانوں سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چنا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چنا تھا۔ آپ فرماتے ہیں پھر بنو کنانہ سے اللہ عز و جلال نے قریش کا انتخاب کیا، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور پھر بنو ہاشم میں مجھے اللہ عز و جلال نے رسالت اور نبوت کا آخری تاج پہنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ عبد مناف تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نسب مل جاتا ہے، وہ قریشی ہیں۔ عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، ایک مطلب تھا اور ایک ہاشم تھا۔ ہاشم کی اولاد سے سید الاولین والآخرین ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور مطلب کی آگے اولاد سے امام شافعی رحمہ اللہ ہے، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو المطلب و بنو ہاشم شیء واحد وشبک بین اصابعہ۔ آپ نے فرمایا کہ مطلب کی اولاد اور ہاشم کی اولاد یہ ایک ہی چیز ہے، یہ ایک چیز ہے، اور شبک بین اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کے درمیان آپ نے تشبیہ دے کر بتلایا کہ ایک جان ہے۔ جاہلیت میں بھی یہ ایک دوسرے کے معامل رہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دعوے کے بعد بھی یہ لوگ بنو ہاشم کے معامل رہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو ایسے نسب کا شرف حاصل ہے جو باقی ائمہ کو نہیں ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے نسب اور رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے دن میرا رشتہ اور قرابت وہ ختم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ یہ یتیم 2 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ عز و جلال چاہے تو کسی بھی شخص کے ظاہری اسباب اور سرپرستوں سے محروم کر کے اس کو پوری دنیا کا امام بنا اور یتیم ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، علم یجد کا یتیمہ، اور 6 سال کی عمر تھی تو اللہ عز و جلال نے ماں کا سہارا بھی چھین لیا۔ 8 سال کی عمر تھی تو اللہ عز و جلال نے دادا کا سہارا بھی چھین لیا۔ اب بظاہر ان کو ان کی نشو و نما، ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ عز و جلال نے ان کو سید ولد آدم، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام شافعی رحمہ اللہ ابھی 2 سال کے تھے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ یہ غزہ میں پیدا ہوئے، غزہ میں پیدا ہوئے، جس کی خبریں آپ حضرات بہت ہی المناک اور دردناک سنتے رہتے ہیں۔ 2 سال کی ابھی عمر ہوئی تو ان کی والدہ محترمہ وہ ان کو اپنے آباء و اجداد کے شہر مکہ مکرمہ میں لے گئی، اور ان کی والدہ بھی عالمہ، زاہدہ اور فقیہہ تھی۔ ماں کے دودھ، اس کی شرافت، اس کی دعائیں اور اس کی بصیرت کا اثر اولاد پہ ہوتا ہے۔ ان کی والدہ فاطمہ تھی، اور اس نے کیا قربانی دی کہ اپنے بہت ہی ہونہار، ذہین ترین اور بہت ہی قابل بچے کو، جو بچپن سے نظر آ رہا تھا کہ اللہ عز و جلال اس کو بڑی شان عطا فرمائے گا، اپنے اس بچے کو دین کے لیے انہوں نے وقف کر دیا۔ اور لگتا یہ ہے کہ اس دور میں ضرورت تھی کہ جب اہل رائے کا بغداد کے اندر بڑا غلبہ تھا، یہ وہ دور تھا، بنو عباس کا دور ہے، جس میں امام شافعی رحمہ اللہ عام کھولتے ہیں، اور بنو عباس کے دور میں سیاسی طور پر قتل و غارت کا ماحول تھا، بلکہ اگر البدایہ والنہایہ کی روایات صحیح ہوں تو یہ دور ہماری تاریخ کا بہت ہی شرمناک اور
بہت بدترین دور کہ جب بنو عباس وہ خلافت کی کرسی پہ آتے ہیں تو چن چن کر جو بنو امیہ کے لوگ تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ قبروں سے ان کی لاشیں نکال کر خلفاء کی جسم اور جسد نکال کر ان کو آگ میں جلا دیتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر کو بھی کھودا گیا، اور جو عبد البر بن مروان تھا ان کی قبر کو بھی کھودا گیا، بہت ظلم کیا۔ اور پھر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ کہیں سے ہمارے خلاف آواز اٹھ سکتی ہے تو وہ اس آواز کو خاموش کروانے کے لیے جو ان سے ہو سکتا ہے وہ ظلم کرتے ہیں۔ علوی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر سیدہ فاطمہ کی اولاد سے جو لوگ تھے، بنو عباس کو ان سے خطرہ تھا کہ یہ ہمارے خلاف بغاوت کریں، اس لیے وہ کہیں سے بھی ان کو اگر بو بھی آ جاتی کہ کسی کے دماغ میں کوئی تھوڑا سا بھی ان کو کیڑا محسوس ہوتا تو پورے کا پورا خاندان کو تباہ کر دیتے۔ یہ وہ بنو عباس کا دور تھا، اور اس دور میں دو مشہور اصحاب فکر تھے، دو مشہور مفہومہ فکر تھے، ایک اہل رائے اور اہل قیاس کے نام سے، اور دوسرا مفہوم فکر اہل اثر اور اہل حدیث کے نام سے۔ اسی دور میں امام مالک رحمہ اللہ وہ مدینہ منورہ کے اندر ہے، سفیان بن عیینہ وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے، اور یہ بڑے بڑے محدثین میں اور بڑے بڑے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ امام ہیں اس وقت فکر کے جن کو اہل الاصل کہا جاتا تھا اور اہل الحدیث کہا جاتا تھا۔ اور بغداد میں خلفاء کی قربت اور ان کے جو چیف جسٹس تھے اور جو چھوٹے علاقوں کے بھی قاضی تھے وہ تقریباً وہی لوگ تھے جو اہل رائے تھے اور اصحاب الحیل تھے۔ یہ اس طرح کا اس وقت یہ مذہبی ماحول تھا۔ یہ کیا ہے ویڈیو شوٹنگ ہے تو آپ پہلے خلاف رہے ہیں اس کے، آپ کیوں ہو اس طرح؟ آپ لوگ تو منع کرتے رہے اسے، اور اس سے کیا لینا ہے؟ چلیے آپ سن رہے ہیں کر دو ٹھیک ہے، میں نہیں پڑھا وہ بات آیا جانے دیں اس بات آپ تکلیف ہو رہی ہے اس سے تو ضرور نہ دخل تو نہیں نکانی لوگوں کے گھروں میں کھانا لے کر آتے یہ پہلے تو آپ بھی منع کرتے رہے ہیں۔ یہ دو وقت پہ فکر تھے، تو جن کا غلبہ تھا وہ ان کے پاس سلطہ بھی تھا اور ان کے پاس خلفاء کی قربت بھی تھی، اس لیے بغداد کے اندر پورا زور تھا اہل رائے کا۔ اس دور میں اللہ عز و جلال نے امام شافعی رحمہ اللہ کو پیدا کیا ہے، اور ان کی تعلیم اور تربیت اس انداز میں ہوئی اور وہ قربت اللہ نے ان کو عطا فرمائی کہ جو اس وقت جن کی ضرورت تھی، یہ ابھی 2 سال کے تھے تو ان کی والدہ انہوں نے ایک مدرسے میں ان کو داخل کرانے کے لیے چلی گئی اور فرمانے لگی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں اس کی فیس ادا کر سکوں۔ استاد نے کہا جی آپ اس بچے کو بٹھا دیں۔ یہ بچہ 2 سال کی عمر میں اتنا ذہین تھا، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد کا دیا ہوا سبق صرف وہی یاد نہیں کرتا تھا بلکہ پاس استاد کے بیٹھ جاتا اور جتنی آیات اور جتنا سبق دوسرے طلباء کو ہمارے استاد پڑھاتے وہ بھی بیٹھا بیٹھا میں وہ یاد ہی کرتا۔ فرماتے ہیں کہ جب استاد نے دیکھا کہ یہ اپنا ہی سبق نہیں سناتا بلکہ اپنے سارے ساتھیوں کا بھی سبق سنا دیتا،
تو انہوں نے کہا کہ مجھے فیس لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب میں اپنے کلاس سے غائب ہوں گا تو اس بچے کو اپنی کرسی پر بٹھا کر جاؤں گا تاکہ یہ سب بچوں کا سبق سن لیا کرے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے 7 سال کی عمر میں مکمل قرآن مجید کو حفظ کر دیا۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے بچے اولاد میں بہت ذہین ہوں اور بہت زیادہ استعداد اور صلاحیت کے مالک ہوں، ہمیں بھی چاہیے کہ دین پڑھانے کے لیے ان کا انتخاب کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ سائنس میں چل جائیں، ڈاکٹر اور انجینئر بن سکیں تو ہم کہیں کہ یہ ڈاکٹر انجینئر بن جائیں، اور جو مڈل اور میٹرک سے فیل ہونا شروع ہو جائیں تو ان کو ہم کہیں کہ چلیے جی ان کو ہم دین پڑھا دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ عز و جلال اچھی چیز کو ان کا انتخاب کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ سائنس میں چل جائیں، ڈاکٹر اور انجینئر بن سکیں تو ہم کہیں کہ یہ ڈاکٹر انجینئر بن جائیں، اور جو مڈل اور میٹرک سے فیل ہونا شروع ہو جائیں تو ان کو ہم کہیں کہ چلیے جی ان کو ہم دین پڑھا دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ عز و جلال اچھی چیز کو پسند کرتے ہیں، اور آپ اپنی اولاد میں جو سب سے اچھا، ذہین اور اچھی استعداد والا ہو اس کو دین کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ عز و جلال اس کو دین کا امام بنا دیں۔ امام شافعی کی والدہ جو کہ خود عالمہ اور فقیہ تھی، اتنی فقیہ تھی بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ عز و جلال نے امام شافعی رحمہ اللہ کو مناظرے کا فن یہ ماں کی طرف سے ہی ہدیت فرمایا۔ ایک قاضی کی عدالت میں شہادت دینے کے لیے پیش ہوئی، ایک مرد تھا، 2 عورتیں تھیں، ان میں ایک امام شافعی کی والدہ فاطمہ رحمہ اللہ وہ بھی تھی۔ تو قاضی نے سوچا کہ ان دونوں خواتین کا بیان الگ الگ دیا جائے تاکہ اگر بیان میں فرق ہو تو پھر اس شہادت کو قبول نہ کیا۔ تو قاضی نے کہا کہ میں اکیلی خاتون کی گواہی سننا چاہتا ہوں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ نے کہا کہ قاضی صاحب کیا آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، 2 عورتیں ایک مرد ہو۔ کیوں؟ تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ اگر ایک بھول جائے یا اس کو غلطی لگ جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ اسی لیے اللہ نے 2 عورتوں کو گواہی میں شامل کیا ہے۔ تو آپ کس طرح ایک دوسری کو الگ کر سکتے ہیں؟ اگر ایک بھولے گی دوسری اس کو یاد کروائے گی۔ فسکت القاضی، اب جو جج تھا وہ خاموش ہو گیا کہ اس خاتون نے مجھے قرآن کی آیت پڑھ کر خاموش کروا دی۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس دور میں پیدا ہوتے ہیں، 7 سال کی عمر میں مکمل قرآن مجید کے حافظ بن گئے، اور پھر ان کو کسی نے بتلایا کہ آپ حدیث کو یاد کریں۔ پوچھا کہ کون سی کتاب کو یاد کروں؟ کسی نے بتلایا کہ موطا ایک کتاب ہے امام مالک رحمہ اللہ کی، آپ اس کو یاد کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، میری ماں کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی کہ میں موطا کتاب خرید سکتا۔ تو میں نے کیا کیا؟ فاستعرت، میں نے کسی سے ادھار لے لی یہ کتاب، ادھار لے لی، اور 7 دن کے اندر یاد کر کے اس کو واپس کر دیا۔ 7 دن۔ دین پڑھنے والے طلباء کو چاہیے کہ تعلیم کے دوران اگر اس
طرح کی صورتحال ہو کہ وسائل کم ہو، کھانا اچھا نہ ہو اور کتابیں خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہ ہو، تو ان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک مٹکا تھا اور میں کیا کرتا کہ حفظ قرآن کے بعد جو بھی بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں محدثین حدیث کا حلقہ لگائے بیٹھے تھے تو میں مختلف حلقات میں چلا جاتا اور احادیث زبانی بھی یاد کر لیتا اور مختلف چیزوں کے اوپر لکھ کر وہ مٹکے میں ڈالتا ہے۔ ہڈیوں کے اوپر لکھنا اس دور میں یہ رواج تھا اور لکڑی کے اوپر لکھنا یہ رواج تھا، کپڑے کے اوپر لکھنا اس دور میں یہ رواج تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ پورا مٹکا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھ کر بھر لیا اور وہ زبانی بھی یاد کر۔ اس لیے انسان کو آسائش اور راحت کا عادی نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً طلبہ۔ وہ تو ان ائمہ کو اپنے پیشوا بنا کر اور زندہ مثالیں بنا کر یہ اس دور میں کہ جب وہ علم کو حاصل کر رہے ہوں ان کی توجہ نہ تو راحت کی طرف ہونی چاہیے، نہ اچھے کھانے کی طرف ہونی چاہیے، نہ انتظامیہ کے خلاف وہ ان کو کچھ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے نہیں ملتا، بلکہ ان کو پوری محنت اور جد و جہد کے ساتھ طلب علم میں 24 گھنٹے اپنے وقت کرنے چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ ابھی تھوڑی سی عمر اور بڑھتی ہے تو دیکھیے کہ اللہ عز و جلال اس آدمی کو تیار کس لیے یہ کس طرح کر رہے ہیں۔ کیا کیا کہ مکہ شہر چھوڑ کر یہ قبیلے بنو حذیل کے پاس چلے گئے۔ کس لیے؟ تاکہ جو فصیح اور خالص لغت عرب ہے اس کو سیکھ لیں اور اس میں مہارت حاصل کریں۔ 2 سال بنو حذیل قبیلہ میں رہے اور وہاں ان کے اشعاریات کی ہزاروں کی تعداد میں اشعاریات کی ان کی لغت سیکھی، اور جب واپس آئے تو مکہ کے اندر یہ وہ شخص تھے کہ جن کو عرب کے قبیلہ بنو حذیل کے اشعار بھی یاد تھے، ان کی لغت بھی یاد تھی، اور بڑی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ یہ مجمع کو جما لیتے تھے اور بڑی گفتگو کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس سے ایک محدث مسلم بن خالد اور دوسرے محدث امام قرابیسی وہ گزرے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل ابھی نوجوان ہے اور یہ لغت عرب کا اتنا بڑا ماہر اور بڑی خوبصورت اس کی لغت اور قوت بیان ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ لگتا ہے کہ عربی کے ادیب اور شاعر بننا چاہتے ہیں، کاش کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو حدیث کو یاد کرنے کے لیے اور فقہ کو سمجھنے کے لیے لگا دیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے ذہن پہ چوٹ کر گئی، تو میں نے کیا کیا کہ پھر میں نے مکہ کے اندر، مکہ مکرمہ اس وقت پوری دنیا کے بڑے بڑے محدثین کے جگہ تھا، سفیان بن عیینہ جیسے کبار محدثین ان کا وہ حلقہ علم تھا۔ کہتے ہیں میں محدثین کے پاس جانا شروع ہوا، حدیث یاد کرنی شروع کی اور قرآن مجید کی قرات میں نے یاد کر لی، اس کی تفسیر میں نے یاد کر لی، اور ہر لفظ کے صحیح مفہوم کو ادا کرنے کے لیے عربی اشعار میں نے یاد کر لیے۔ کہتے ہیں سفیان بن عیینہ کی مجلس میں جب بیٹھا ہوتا تھا، ان سے کوئی آدمی فتویٰ پوچھتا، سوال پوچھتا، تو وہ کہتے سلو ھذا الغلام، کہ اس بچے سے پوچھ لو، یہ فتوے کا صحیح جواب، سوال کا صحیح جواب یہ دے۔ امام شافعی رحمہ اللہ جب
مکہ مکرمہ کے کبار محدثین سے علم حدیث اور فقہ کو حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر ان کو کسی نے بتلایا کہ مدینہ منورہ میں جن کا بہت عظیم نام ہے اور حدیث اور سنت کے بڑے عظیم روشن چراغ ہیں، آپ ان کے پاس بھی جا کر علم حاصل کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی عمر تھوڑی تھی، لیکن وہ مکہ کے گورنر کا سفارشی خط لے کر مدینہ کے گورنر کو ساتھ لے کر امام مالک رحمہ اللہ کے پاس سے امام مالک رحمہ اللہ، ان کی عظمت، ان کی ہیبت اور ان کے علم کی جلالت وہ اتنی تھی کہ جس مخصوص دن میں وہ مجلس میں بیٹھتے تھے لوگ اسی میں بیٹھ سکتے تھے۔ اگر کوئی مدینے کا گورنر بھی ان کے گھر جا کر الگ پڑھنا چاہتا تو کسی کو نہیں پڑھاتا، لیکن مدینے کا گورنر امام شافعی کو ساتھ لے کر چلا گیا اور امام مالک رحمہ اللہ ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے یہ عرض کیا کہ میں تو پڑھنے کے لیے آیا۔ وہ کہنے لگے جب کوئی دن آئے گا جو ہماری حلقہ علم کے انعقاد کا دن ہے وہاں آپ تشریف لے آئیں۔ کہنے لگے کہ آپ پہلے مجھے تسلی تو دے دیں کہ آپ اپنے پاس داخل کر لیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہنے لگے چلو کل آ جانا اور کسی ایسے آدمی کو ساتھ لانا جو موطا کی قرات کرے اور آپ وہ سن لیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اگر میں خود ہی آپ کو سناؤں، اگر میری قرات آپ کو پسند آ جائے آپ مجھے داخلہ دے دیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہنے لگے ہاں سناؤ۔ انہوں نے پھر اس طرح صحیح تلفظ کے ساتھ موطا کی قرات کی، بلکہ زبانی قرات کی۔ کہنے لگے میں تو آپ کی یہ کتاب ساری زبانی یاد کر کے آیا اور اب آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایسے انداز سے پڑھا کہ امام مالک رحمہ اللہ اتنے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنا یہ عظیم یہ ان کی نصیحت آپ سب حضرات اس کو یاد رکھیں، اور خصوصاً طلبہ اور علماء کہ یہ بڑا قیمتی جملہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا یا فتى ان اللہ عز وجل قد القى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصیہ اتق اللہ واجتنب المعاصی فإنه سيكون لك شأن کہ اے نوجوان اللہ نے تیرے دل کے اندر ایک روشنی اور نور رکھا ہوا ہے، فلا تطفئه بالمعصیہ اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو بجھا نہ دے۔ جو علماء اور طلبہ قرآن اور سنت کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں یہ اللہ کا نور ہے اور اس کی روشنی اور اس کا اثر اور اس کی خوشبو پھر پھیلتی ہے کہ اگر اس کو بجھایا نہ جائے۔ اور یہ کس چیز سے یہ نور بجھتا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی سے یہ نور بجھ جاتا ہے۔ فلا تطفئه بالمعصیہ فإنه سيكون لك شان، اللہ عز و جلال تجھے بہت ہی عظمت اور بڑی شان عطا فرمائے۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک کے پاس موطا پڑھتے ہیں اور وہاں مدینہ میں جتنے اور محدثین تھے امام مالک کے علاوہ سب کے حلقے میں بیٹھ کر ان کی احادیث کو لکھ بھی لیتے ہیں اور زبانی یاد بھی کر لیتے ہیں۔ واپس مکہ میں آتے ہیں تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ یمن میں چلے جائیں، وہاں آپ کی کچھ سرکاری ڈیوٹی ہم لگا دیتے ہیں حساب پر، بیت المال پر، تو وہاں کچھ وظیفہ بھی مل جائے گا، آپ کا گزارا بھی ہو جائے گا، والدہ بھی آپ کی ضرورت مند ہے اور وہاں جا کر آپ دین کا کام بھی کریں۔
چنانچہ یمن میں چلے گئے، نجران میں چلے گئے، وہاں کے محدثین سے علم کو حاصل کیا۔ یمن وہ شہر تھا جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الامام یمان والحکمت یمانی ہے، کہ ایمان اگر کسی نے دیکھنا ہو خالص اور صاف ستھرا ایمان وہ یمن کا ہے، اور دانائی اور حکمت کسی نے دیکھنی ہو تو وہ بھی یمن کی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ وہاں جاتے ہیں، ان کی شہرت ہے اور اپنے فیصلوں کی وجہ سے، امانت اور دیانت کی وجہ سے ان کی پورے علاقے میں بغداد تک ان کی شہرت پہنچی، اور ان کے 2-3 اشعار وہ سبب بن گئے خلیفہ کے ہاں زیر اطاعت آنے کا۔ ہارون رشید بنو عباس میں اس وقت وہ خلیفہ تھا بغداد میں، ان کو کسی نے بتلایا کہ یہ جو مطلبی ہے نا امام شافعی، یہ بڑا فصیح اللسان اور حافظ الحدیث، بڑا فقیہ النفس اور روشن دماغ کے آدمی ہیں، اس سے خطرہ ہے کہ یہ کہیں اگر اس نے دعویٰ کر دیا خلافت کا تو سب لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اور یہ اس طرح کے اشعار بھی بولتا ہے۔ کیا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بنو عباس وہ علویوں کے یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد کے قریب ہونے کے باوجود صرف اس وجہ سے کہ کوئی لوگ ان میں ایسے نہ اٹھیں جو خلافت لینے کے لیے دعوے دار بن جائیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا تھا اس کو اپنا دشمن سمجھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ مشہور شعر آپ حضرات کو یاد ہوگا اہل علم کو، کہ انہوں نے فرمایا تھا ان کان لفظا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، کہ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے ساتھ محبت کرنے سے کوئی رافضی بن جاتا ہے تو پھر جن اور انسان گواہ رہے کہ میں رافضی ہوں۔ اور یہ شعر ایسا یہ مثال بن کر چلا کہ بعد میں کسی نے اسی کی طرز پر یہ بنا لیا کہ ان کان نصبا حب و صحب محمد فلیشہد الثقلان انی ناصبی، کہ اگر صحابہ کرام کی محبت کا نام ناصبی ہونا ہے تو پھر گواہ رہو کہ میں ناصبی ہوں۔ اور اسی طرز پر ہمارے پچھلے دور کے شیخ الاسلام اور سلطان المناظرین مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمہ اللہ، ان کی کتاب اہل حدیث کا مذہب، اس کے اندر انہوں نے اسی وزن پر ایک اور الفاظ سے یہ شعر بنایا، ان کان توہبا توحید الہ فلیشہد الثقلان انی وہابی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی توحید کو اختیار کرنے کا نام یہ وہابی بننا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جن اور انسان گواہ رہیں کہ میں وہابی ہوں۔ یعنی امام شافعی کا وہ انداز ایسا چلا کہ بعد کے جو لوگ تھے اسی طرز پر اپنے عقیدے اور محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ایک تو امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ شعر تھا، اور دوسرا ان کا یہ شعر تھا یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزل۔ یہ بڑا بہت اچھا اور خوبصورت شعر، یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ، یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، تمہاری محبت تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہمارے اوپر فرض کر دی ہے، اور تمہیں تو اتنا فخر کافی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے اوپر درود نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں۔ اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لوگوں کو موقع مل گیا، چغل خور لوگ، انہوں نے خلیفہ کے کان بھرے کہ کچھ علوی اٹھ رہے ہیں، تو ان میں ایک نوجوان بھی ہے، اس کا نام محمد بن ادریس ہے. خلیفہ نے حکم دیا کہ سب کو قید کر کے میرے سامنے پیش کرو. چنانچہ بیٹیاں پہنا کر سب کو پیش کیا گیا، ایک ایک کو پیش کیا جاتا. خلیفہ آرڈر جاری کرتا اس کی گردن اڑا دو کہ یہ حکومت کا باقی ہے. آخر میں امام شافعی رحمہ اللہ رہ گئے، بالکل نوجوان اور خلیفہ کے سامنے کھڑے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ اللہ کی مدد کے بغیر میری زندگی باقی نہیں رہ سکتی، اور میں اللہ کو ناراض کر کے اپنی زندگی کو باقی رکھنا بھی نہیں چاہتا. کہتے ہیں کہ وہاں محمد بن حسن شیبانی بھی تھا جو امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے اور اہل رائے کا اس وقت سب سے بڑا امام ہے. یہ 184 عیسوی کا واقعہ ہے جب امام ابو یوسف فوت ہو چکے تھے اور ہر طرف محمد بن حسن شیبانی کا طوطی بولتا. کہتے ہیں وہ بھی وہاں مجلس میں تھے. ابھی خلیفہ نے میرے ساتھ گفتگو شروع ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ آپ صاحب اختیار ہیں اور میں ایک بے دست و پا آدمی، آپ جب چاہیں میرے قتل کا آرڈر جاری کر سکتے ہیں، لیکن کیا اتنا لیٹ کر سکتے ہیں کہ میری بات سنیں؟ خلیفہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سناؤ. امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی فصیح زبان میں جب اہل مدینہ کی کچھ باتیں ذکر کی، امام مالک رحمہ اللہ ان کی احادیث کا تذکرہ کرنے لگے تو محمد بن حسن شیبانی بول پڑے اور اہل مدینہ پر انہوں نے سخت کلام کی. امام شافعی کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ امید تھی کہ میں اس آدمی کی سفارش کرواؤں گا اپنی جان بچانے کے لیے، اب اگر میں خاموش رہوں تو اس سے اللہ ناراض ہوگا. یہ محمد بن حسن شیبانی کو کہنے لگے آپ مدینہ پر تنقید کر رہے ہیں، کس چیز پر تنقید کرتے ہو؟ اگر مدینہ شہر پر تنقید کرتے ہو تو وہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، محبت وحی ہے، اور وہ مدینہ تو رسول کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور وہاں صحابہ کرام کی قبریں ہیں، وہاں جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوتے تھے. آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں مدینہ کی بات نہیں کرتا، میں اہل مدینہ کی بات کرتا ہوں. تو فرمانے لگے اگر تم اہل مدینہ کی بات کرتے ہو تو اہل مدینہ میں تو ابو بکر تھے، عمر فاروق تھے، مہاجرین اور انصار تھے، سب اہل مدینہ تھے، کے بعد تابعین تھے، کس کی بات کرتے ہو؟ محمد بن حسن کہنے لگے کہ میں تو امام مالک کی بات کرتا ہوں. فرمانے لگے پھر امام مالک کا نام کیا بات کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امام مالک نے قرآن کریم کی آیت کا انکار کیا ہے. امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کسی وقت مدعی کے پاس 2 گواہ نہ ہوں تو پھر ایک گواہ ہو اور ایک ساتھ قسم اٹھا لے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے. یہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، آپ جو علماء کو جانتے ہیں. اگر مدعی کے پاس 2 گواہ نہ ہوں، ایک گواہ ہو تو ایک ساتھ وہ قسم اٹھا لے. الیمین مع الشاہد، ایک قسم اٹھا لے گا، وہ قسم دوسرے شاہد کے برابر ہو جائے گی. اور امام مالک رحمہ اللہ اس کا فتویٰ دیا کرتے تھے اور یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمایا کرتے. کہتے تھے محمد بن حسن شیبانی کہنے لگے
کہ قرآن کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 گواہ ہونے چاہیے، اور امام مالک یہ فتویٰ دیتا ہے کہ ایک ہی گواہ کافی ہے، 7 10 کو اٹھائیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ محمد بن حسن آپ یہ بتلائیں کہ آپ کے ہاں اگر قابلہ یعنی دایا، جس کو ہم دائی کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس اکیلی خاتون کی گواہی سے پیدا ہونے والے بچے کی نسبت اور نسب وہ ثابت ہو جاتا ہے۔